محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کو بہت برا لگا کہ ہم جس چیز کو ختم کرنے آئے اس شراب کی وجہ سے لوگ وہی کام کرنے لگے، ایک دوسرے کے افضل بننا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بڑھوتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نظریں آسمان پہ ڈالی، ادھر سے قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ آج پوری طریقے سے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے اور فرمایا گیا آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی کوئی نہیں پی سکتا ہے، جو ایک بوند بھی شراب کی پیے گا وہ حرام ہوگا۔ میرے بھائیوں 40 کوڑے مارے جائیں گے شراب پینے والے کے اوپر، یہ سزا بھی متعین کر دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب یہ اعلان ہوتا ہے آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہائی گئی، گھڑے اور مٹکے توڑے گئے، ڈرم الٹ دیے گئے، بڑے بڑے برتنوں میں جو شراب بھری ہوئی تھی ان کو ڈال دیا گیا، نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے قربانی کے موقع پر جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا خون نالیوں میں بہتا ہے، بلکہ نالیوں سے خون، نالیوں سے شراب باہر آنے لگی اور سڑک تک بھر شراب آ گئی، یعنی اتنی شراب بہائی گئی کہ نالیاں پر ہو گئی اور نالیوں سے وہ شراب بھر کر سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر آنے لگی۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے کرسچن رائٹر نے تھوڑا سا غلو کیا اور لکھا کہ مدینے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی کا سیلاب آتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، ایسے ہی شراب کا سیلاب آ گیا، شراب کی باڑھ آ گئی۔ میرے بھائیوں دونوں حکموں میں فرق دیکھیے، ایک طرف سرکار بند کرتی ہے شراب لیکن پھر بھی چوری چھپے آ جاتی ہے، اور دوسری طرف حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد شراب حرام، تو نالیوں میں بہائی جاتی ہے اور سڑکیں بھر جاتی ہیں شراب سے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی جلدی کون سا حکمراں ہے جس کی بات پر لبیک کہا گیا ہو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج بھی ان کی حکومت ہم مسلمانوں کے دلوں پر چل رہی ہے اور قیامت کی صبح تک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ادم جناب شرط مرا شنز تشویشیت، اے لوگوں غور سے سنو، نرا شمس آئیں گے، محمد آئیں گے، اس تشویشیت ان کا اتنا نام ہوگا، اتنا نام ہوگا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، ان کا اتنا نام ہوگا، اتنا نام ہوگا کہ ان سے زیادہ پورے وشو میں کسی کا نام نہیں ہوگا۔ حقیقت ہے پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کس کا نام لیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک ایگزامپل دے دی، آئیے وضو بنائیے، بسم اللہ کہہ کر آپ وضو بنانا شروع کریں گے، وضو بنانے کے بعد فارغ ہو جائیے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے اور نبی کا نام لیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول، محمدن نبی کا نام لیں گے۔ ادھر آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے اور آذان لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جائے گی، تو آذان کے بعد کی دعا میں آپ محمد رسول اللہ کا نام لیں گے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ، آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ، محمد رسول اللہ کا نام آپ آ رہا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ ہر جگہ نبی کا نام اور اتنا زیادہ نام لیا جا رہا ہے کہ پورے وشو میں محمد رسول اللہ سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ ششٹم سہسترا نویتم چکورم ارش میں دھودت مہے، ششٹم 60، سہسترا 1000، میننگ دیکھیے ایک ایک چیز کی، ششٹم 60، سہسترا 1000، نویتم 90، کورم دشمن، ارش میں حفاظت کریں گے، رکشا کریں گے اس کی ہم، ششٹم سہسترا نویتم چکورم ارش میں دھودت مہے، ہم اس کلکی کی، اس نراشنس کی، اس محمد کی 60,000 90 دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ 60,000 90 دشمن کس کے تھے؟ یہ کتاب ان کی ہے
اور پڑھ رہے ہیں ہم. غور کیجیے آپ, تمہیں بتانے والا تمہارا کوئی نہیں ملا. 60,090 دشمن. ذرا غور کیجئے کس کے تھے. مہا بھارت کی لڑائی میں دیکھ لو کتنے دشمن تھے. جب راون سیتا کا اپہرن کرتا ہے اور شری لنکا لے جاتا ہے, اس وقت جو یدھ ہوا اس میں کتنے لوگ تھے. ایک ایک چیز پر غور کر لیجئے اور آئیے ہم دکھاتے ہیں 60,090 دشمن. جنگ خندق میں 10,000 کافروں کا لشکر جو محمد رسول اللہ کو مارنا چاہتا تھا. اور گنتے رہیے گا 10,000 جنگ خندق میں, جنگ خیبر میں 10,000 جو نبی اکرم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے دشمن. کتنے ہوئے؟ 10 خندق میں اور 10 خیبر میں 20. 40,000 رومیوں کا لشکر جو مدینہ میں گھس کر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا تھا. اور محمد رسول اللہ 3,000 کا لشکر لے کر جب نکلے تو آپ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے. یہ 3,000 کا لشکر 40,000 رومیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے. 40,000 اور ادھر 20,000 کتنے ہوئے؟ 60,000. غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نکلنے کے لیے حکم دیا تھا ان کی تعداد تھی 80. وہ یہودی تھے جو اس شرط پر رہ رہے تھے مدینہ میں کہ اگر ہم پر حملہ ہوگا تو محمد رسول اللہ مدد کریں گے, اور محمد رسول اللہ پر حملہ ہوگا تو ہم یہودی مدد کریں گے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 80. اور 13 وہ منافق تھے, 13 وہ مسلمان تھے جو جنگ میں کسی نہ کسی بہانے کے لیے, بہانے کے تحت نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں. تو 80 اور 13 کتنے ہوئے؟ 93. 80 اور 13 93, 93. لیکن ان 93 لوگوں میں 80 تو یہودی تھے, ان سے تو کوئی مطلب ہی نہیں. 13 مسلمان تھے لیکن ان میں 10 لوگ کا جھوٹ پکڑا گیا جن کو معاف نہیں کیا گیا. 10 اور 3 وہ تھے جن کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی. ان میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں شامل ہیں جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے, لیکن اللہ کے رسول کو سچ سچ بتا دیا کہ یہ وجہ تھی. اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کیا, پھر ان سے کہا بیوی کو چھوڑو, انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا. 50 دن تک پریشان رہے. اللہ کے نبی نے پھر کہا تم مسجد بھی نہیں آ سکتے ہو, انہوں نے مسجد میں بھی آنا منع کیا, لیکن اپنے گھر سے توبہ کرتے رہے, گڑگڑاتے رہے. اور 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان 3 لوگوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے, جاؤ ان کو مسجد میں آنے کی اجازت دو. تو 13 میں 10 لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور 3 لوگوں کی توبہ قبول ہوئی. تو 13 میں سے 3 نکال دیں گے جن کی توبہ قبول ہوئی, تو پھر کتنے بچے؟ 10. اور 80 منافق, 80 کافر یہودی, تو 80 اور 10 90. 3 کی توبہ قبول ہو گئی, 3 کو ہٹا دیجئے تو یہ 90. اور ادھر کتنے ہو چکے تھے؟ 60,000. 60,090 یہ گنتی جو ویدوں میں بتائی گئی ہے, جو اتھرو وید کے اندر بتائی گئی ہے, یہ گنتی نہ مہا بھارت میں فٹ ہوتی ہے نہ کسی اور جنگ میں فٹ ہوتی ہے. یہ گنتی ٹوٹل کے 60,090 شترو, 60,090 دشمن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جن سے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی حفاظت فرمائی. سمجھ میں آ رہا نا؟ اس سے زیادہ اسپشٹ وید کا منتر آپ کو نہیں ملے گا. ششٹم سہسترا نبیتم چکورم اروش میں دھوددمہے
ہم اس کلکی کو، اس نراشنس کو، اس محمد کو، اس انتم مہارشی کو 60,000 90 شترو سے، دشمنوں سے ہم اس کی حفاظت کریں گے. 60,000 90 دشمنوں سے ہم اس کی رکشا کریں گے. یہ گنتی کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ کی، دشمنوں کی. اور اس کے بعد والا منتر دادش نہیں ادم جناب شرطندرا شنسستشوشیتے سشٹم سہسترا نویتم چکورم رشمے دودت میں اوسٹرا. یہ دوسرا منتر اتھرو وید کانڈ 20 سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر 1 ہو چکا. منتر نمبر 2 اوسٹرا یس پرواہڑو بدھو منتو دیودشا، وہ ریگستان میں اونٹ کی سواری کرے گا. پہلی چیز کس زمان کہاں پیدا ہوگا؟ ریگستان میں. دیکھیے عرب ریگستانی علاقہ ہے تو آخری نبی کہاں آئے گا؟ ریگستان میں. جس کو اٹھ کے جانا ہو وہ ابھی چلا جائے، بعد میں ہم نہیں جانے دیں گے، چاہے یہی پیشاب کرنا پڑے. ڈسٹرب مت کریے گا آگے سے اٹھ کے، جس کو جانا ہو ابھی نکل جاؤ. اوسٹرایس پرواہیو، وہ ریگستان کے اندر پیدا ہوگا اور اس کی پریہ سواری، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. عرب کے اندر پیاری سواری کیا تھی اس زمانے میں؟ اونٹنی. آج کے زمانے میں ہمارے ہندو بھائی پرتیچھا کر رہے ہیں کہ کل کی اوتار آیا نہیں، آئے گا آئے گا. آج کے زمانے میں لوگ اونٹ پر بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. اب تو سائیکل کے بعد موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل کے بعد 4 ویلر اور 4 ویلر کے بعد اب تو فارچونر کا زمانہ آ چکا ہے. اب تو اسٹینڈرڈ گاڑیاں چل رہی ہیں. اب وہ پیچھے کیا اونٹ والا زمانہ اب لوٹ کر آئے گا؟ نہیں، ریگستانی علاقے میں آئے گا. مروستھل میں ریگستانی علاقے میں عرب جزیرۃ العرب میں پیدا ہوگا اور اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹنی کی سواری بھی کیا کرتے تھے. آپ نے کھچر کی بھی سواری کی ہے، آپ نے گدھے کی بھی سواری کی ہے، لیکن سب سے زیادہ سواری آپ نے اونٹنی کی ہے. یہاں تک کہ جب آپ نے آخری خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، تو اس موقع پر بھی آپ کے پاس ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصبہ تھا. اس قصبہ اونٹنی پر لگام کسی گئی اور اس کے اوپر آپ نے بیٹھ کر 1 لاکھ کم و بیش 44 لاکھ 1 لاکھ کم و بیش 1,44,000 صحابہ کے سامنے خطاب کیا ہے. آپ نے خطبہ دیا ہے، آپ نے 15-20 منٹ کا خطاب کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. میرے بھائیوں غور کیجئے، اس وقت بھی آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے اور اسی پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ دیا ہے. اسی پر بیٹھ کر 1,44,000 صحابہ کو آپ نے خطاب فرمایا ہے. تو اونٹنی آپ کی پیاری سواری تھی. اوسٹرایس سے پرواہڑو، وہ ریگستانی علاقے میں اونٹنی کی سواری کرے گا. آپ کی پیاری سواری اونٹنی تھی. بدھو منتو دیودشا، بدھو بہو، یہاں بیوی پتنی کے معنی میں. اس کی پتنیوں کی تعداد سنکھیا ہوگی، اس کی کئی پتنیاں ہوں گی، ان کی سنکھیا ہوگی دیودشا. بدھو منتو دیودشا، دیو مانی 2 اور دشا مانی 10، دیودشا 2 10 2 + 10 دیودشا. اس کی پتنیوں کی گنتی ہوگی، سنکھیا ہوگی 2 اور 10. کتنی ہو گئی؟ 12. محمد رسول اللہ نے 11 عورتوں سے نکاح کیا تھا. آپ کی زندگی میں آپ کی بیویوں کی تعداد 11 تھی، لیکن مقوقس کے بادشاہ نے 2 لڑکیاں 2 لونڈیاں تحفے میں بھیجی تھی محمد رسول اللہ کو کہ آپ ان کو لے لیجئے. ایک کا نام تھا سیرین اور ایک کا نام تھا ماریا قبطیہ. سیرین کو اللہ کے نبی نے اپنے ایک صحابی حسان ابن ثابت کو دے دیا تھا اور ماریا کو آپ نے بطور لونڈی خود پسند کر لیا اور آپ نے اپنے پاس رکھ لیا. اس لونڈی سے آپ کا ایک بچہ بھی پیدا ہوا جس کا نام تھا ابراہیم، جس کے 18 مہینے ہو جانے کے بعد 1.5 سال کی عمر میں جب ابراہیم کا انتقال ہوا ہے ماریا قبطیہ کے بطن سے، آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اس بچے کا، تو اس وقت نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے یہ جملے ادا کیے تھے: ان
العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرے انتقال سے، تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن اور میرا دل غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا لیکن ہم ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا میرا پروردگار ناراض ہو جائے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ ہاں ہم تمہاری جدائی سے، ہم تمہاری جدائی سے، ہم تمہارے انتقال سے غمگین ضرور ہے، پریشان ضرور ہے، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم ایسے جملے ایسے ورڈ یوز نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ 11 بیوی اور ایک لونڈی، 12 بیویاں والا اگر دنیا میں کوئی ملے گا تو صرف ایک ہی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیوی ہاجرہ اور سارہ کا ذکر ملتا ہے، داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویوں کا ذکر ملتا ہے، رام چندر جی کی ایک ہی پتنی سیتا کا ذکر ملتا ہے، رام کے پتا راجہ دشرت کی 3 پتنیوں کا ذکر ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی بیوی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کسی کے پاس 3 ہیں، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 1000 ہیں، کسی کے پاس صرف 99 رہی ہیں، کسی کے پاس صرف ایک ہی ہے اور کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، لیکن آخری نبی کے پاس کتنی پتنیاں ہوں گی یہ گنتی اور یہ سنکھیا بتا رہا ہے اتھرو وید کہ وہ 12 بیوی جس کے پاس ہوں گی وہ انتم رشی ہوگا، 12 پتنیوں کی دیکھ ریکھ جو کرے گا اور جس کی زیر نگرانی 12 پتنیاں ہوں گی، جس کا نریکشن جو کر رہا ہوگا وہ آخری نبی ہوگا۔ تب آخری نبی کے پاس 12 بیوی ہوں گی تو 12 بیویوں والا جب آخری نبی ہوگا تو وہ نبی ہمارے پاس ہے اور ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ 12 بیویاں اگر کسی کے پاس تھیں تو وہ ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایش ایشائے مامہ شتن نشکان دشسترجہ، تیسرا منتر دیکھیے اتھروا وید کے کانڈ 20 سوکت 127 کا منتر نمبر 3، ایش ایشائے مامہ، ایشور دے گا مامہ محمد کو، ایشور دے گا مامہ رشی کو یعنی محمد کو، شتن نشکان، شت مانی 100، نشکان مانی سکے، 100 سونے کے سکے، ایشور اللہ دے گا ماما کو محمد کو 100 سونے کے سکے، شتن نشکان دشسترجہ، 10 دشسترجہ 10 ہار، شتن نشکان 100 سونے کے سکے، دشسترجہ 10 ہار، تریڑی شتان ورتان، تریڑی 3 شت 100، تریڑی شتان، تریڑی شت 300 وردان گھوڑے، 300 گھوڑے، دشسترج اور سہسترا دش کو ناما، سہسترا مانی 1000، دش مانی 10، سہسترا دش 10,000 گو گائے۔ اب ترجمہ سنیے پورے منتر کا، ایشور ماما رشی کو محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا، 10 ہار دے گا، 300 گھوڑے دے گا اور 10,000 گائے دے گا۔ محمد رسول اللہ کے پاس تو 100 سونے کے سکے نہیں تھے، 10 ہار بھی نہیں تھے، 300 گھوڑے بھی نہیں تھے، 10,000 گائے بھی نہیں تھی، کوئی ایک چیز نہیں تھی، لیکن یہاں پریائے واچی شبد یوز ہوا ہے، مراد 100 سونے کے سکے دے گا۔ سونا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، ہماری بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے، آپ کی بیوی سونا حفاظت سے رکھتی ہے، لیکن آپ کا بچہ نیٹ پاس نہیں کر سکا لیکن پرائیویٹ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہونا ہے، لیکن وہاں 50 لاکھ روپے لگ رہے ہیں،
ایسے موقع پر آپ کی ماں، آپ کی بیوی 50 لاکھ روپے کا سونا بیچ دے گی اور اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے وہ پیسہ وہاں لگا دے گی. یعنی سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز علم ہے. علم کے لیے سونا بیچا جا سکتا ہے. اللہ محمد کو 100 سونے کے سکے دے گا، یعنی ایسے 100 صحابہ دے گا جو بڑے قیمتی ہوں گے، علم حاصل کرنے والے ہوں گے، یعنی اصحاب صفہ، جن کو اللہ کے نبی مسجد نبوی کے باہر چبوترے پر پڑھایا کرتے تھے. اور ان 100 صحابہ میں سے 70 صحابہ کو، 70 قرہ کو تبلیغ کے لیے آپ نے بھیجا تھا کسی کافر کی بستی میں ان لوگوں کی دعوت پر، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے کر بلایا اور پہاڑی کے دامن میں چھپے تھے. جب یہ 70 صحابہ اس پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے، ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. ان 70 صحابہ جن کو بڑی محنت سے پڑھایا تھا، جن کو قرآن کا علم اللہ کے نبی نے دیا تھا اور سکھایا تھا، جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تو اللہ کے رسول کو اس کا صدمہ اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل 1 مہینے تک آپ نے نمازوں کے اندر قنوت نازلہ پڑھی. فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر قنوت نازلہ پڑھی. اور ان 70 صحابہ کو شہید کرنے والے کافروں کے لیے اس میں بددعائیہ جملے ادا کیے. شتت شملہم دمر دیارہم فرق جمعہم جیسے جملے اس قنوت نازلہ میں استعمال کیے گئے کہ اللہ ان کے دلوں میں کدورت پیدا کر دے، ان کے دلوں کو توڑ دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان کو تہس نہس کر دے، اے اللہ ان کی جماعتوں میں تفریق اور اختلاف پیدا کر کے ان کو مٹا دے، جنہوں نے ہمارے 70 صحابہ کو مٹایا. 1 نہیں، 2 نمازوں میں نہیں، 5 نمازوں میں نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ پورا 1 مہینے تک اللہ کے رسول نے ان 70 صحابہ کو بددعا مارنے والے اور شہید کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے، اور نمازوں کے بعد قنوت نازلہ میں بددعا دی ہے اور ان کی بربادی کی دعا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک علم والے انسان کو مارنا، اس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کی ہو، لیکن عالم کو قتل کیا. ان 70 صحابہ جو قرہ تھے، جن کا لقب قرہ تھا، جن کو قاری کہا جاتا تھا، جب ان کو قتل کیا گیا تو اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک ان کے لیے بددعا کی. ان مدرسوں کے پڑھنے والے بچوں کی قدر کرو، پڑھانے والے مدرسے میں اساتذہ کی قدر کرو. کتنا برا لگتا ہے جب کسی مسجد یا مدرسے کا سیکریٹری جب ایک اعلان نکالتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک عالم کی ضرورت ہے، باصلاحیت عالم ہو، 4th 5ویں جماعت تک، 6ٹھی جماعت تک پڑھا لیتا ہو، اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی. 5,000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی. ذرا تصور کیجئے ایک عالم کی حسب لیاقت، حسب استطاعت، حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 12,000 سے زیادہ نہیں پا سکتا ہے، 5,000 بھی پا سکتا ہے، 6,000 بھی پا سکتا ہے، لیکن 12,000 سے اوپر نہیں. یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ 12,000 پہ آ کے ٹک جاتی ہے. میرے بھائیوں، اگر یہ عالم مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی، اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے، تو آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلے گی. اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے منبر پر کی جتنی تنخواہ میری 1 مہینے کے اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردھان کی کر دے، تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے منہ سے.
क्योंकि आप जानते हैं कि 5,000 में 6,000 में कुछ नहीं होगा, 12,000 में कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा का तो पेट्रोल एक महीने में आप अपनी गाड़ी का फूंक डालते होंगे। फिर भी ये बेचारे मदरसों में पढ़ा रहे हैं। इनकी कद्र करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके पैसों में कैसी बरकत दे रहा है। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, हम लोगों से जाकर पूछो, हालात करवट लिए। आज यहां शपथ ली जा रही थी और उधर यूपी के एक मदरसे पर, बहराइच के अंदर एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। हम उत्तर प्रदेश वालों से पूछो मेरे प्यारे साथियों, किन हालात से हमको गुजरना होगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, यहां शपथ ली जा रही है, वहां एक मदरसे पर बुलडोजर चल रहा है। ये आज की बात बता रहा हूं, आज की। कहां हैं आप छोड़ दीजिए आप सपना देखना कि अब कोई धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर पार्टी इख्तियार में आएगी। छोड़ दीजिए अब इसका सपना देखना। वो एक जगह है, आपके लिए कोई बेहतर है ही नहीं। और इलेक्शन के मौके पर भी हम एक होना जानते नहीं। हमें उस वक्त भी यह दिखाई देता है कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। अपनी बका और सालमियत की फिक्र करो, ये तो छोड़ दो कि हमारी आवाज कौन उठा रहा है। इस वक्त ये देखो कि हमारा वजूद भी बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। इस बारे में आप सोचने की फिक्र कीजिए। आप कहां पड़े हैं हम। छोड़ दीजिए ये सपना देखना कि अब कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार आएगी। 2024 का बिगुल बजा दिया गया है कश्मीर फाइल की शक्ल में पेश करके। जहर भर दिया गया है रगों में। अब यह कौम महंगाई बर्दाश्त कर लेगी, सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए बर्दाश्त कर लेगी, पेट्रोल कितना भी महंगा हो जाए बर्दाश्त करेगी, दाल चावल तेल हल्दी और मिर्च और मसाला कितना भी महंगा हो जाए, अब ये सब बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन अब हमें देखना बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये जहर भर दिया गया है और इसी जहर के भरने का काम किया गया है। सन 1982 के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था आसाम की सरजमीन पर, और जहां 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उसके ऊपर मूवी नहीं बन सकती है। कोई अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा, विवेक अग्निहोत्री, कि सच्चाई दिखा सके। गुजरात के दंगों में कितने मुसलमान मारे गए,